السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے صفحہ نمبر 4 کی ایک طویل حدیث کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا ذکر ہے، حضرت ابو سفیان کی زبان سے، جو انہوں نے ہرقل بادشاہ کے دربار میں ہرقل بادشاہ کے سوالات کے جواب میں ذکر کیے تھے۔ اس حدیث کو باب سے مناسبت یہ ہے کہ باب تھا کیف کان بدء الوحی، وحی کے آغاز کی کیفیت کا باب۔ تو اس حدیث میں جس ذات پر وحی نازل ہوئی اس ذات کے اوصاف کا بیان ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے، ہرقل کا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے چند سال کے بعد اسلام کی اشاعت سے پہلے کا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے ایک اعتبار سے یہ ابتدا کا واقعہ ہوا، اس اعتبار سے بھی باب سے اس حدیث کی مطابقت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ مطابقت علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تھی ہرقل کو، تو ایک آیت کریمہ نقل فرمائی تھی جس حدیث میں ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا ببعض اربابا من دون اللہ۔ اس آیت کے مضمون سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، توحید پر قائل رہو اور شرک اور کفر سے باز رہو۔ تو اس آیت کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف، سب کی طرف اس بات کی وحی کی گئی، اور باب بھی ہے وحی سے متعلق۔ اس اعتبار سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لمبی حدیث کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اب میں پہلے اس حدیث کے راویان حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حدیث سے حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری
اس روایت کی سند میں 6 راوی ہیں. 3 راویوں کا ذکر پہلے گزر گیا ہے. ایک عبداللہ ابن عباس کا، عبید اللہ ابن عتبہ کا اور امام زہری کا. 3 راویوں کا ذکر باقی رہا. ایک ابو الیمان، دوسرے شعیب، تیسرے ابو سفیان ابن حرب. تو میں ان 3 راویوں سے متعلق کچھ احوال ذکر کر دوں. ابو الیمان، ان کا نام ہے حکم ابن نافع. ان سے روایت کرنے والے راویوں میں سے مشہور راوی ہیں احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین، ابو حاتم اور امام زہری. سن 133 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 222 ہجری میں ان کا وصال ہوا. صحاح ستہ میں حاکم ابن نافع نام کے ان کے علاوہ کوئی دوسرے راوی نہیں. دوسرے راوی ہیں شعیب، یعنی شعیب ابن حمزہ. انہوں نے امام زہری وغیرہ تابعین سے احادیث کریمہ سنی ہیں. یہ تبع تابعین میں ہے. سن 63 ہجری میں ان کا وصال ہوا. چوتھے راوی ہیں ابو سفیان. ان کا نام ہے صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی. عبد مناف پر جا کر ان کا سلسلہ نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ سے مل جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے افراد میں بڑے ذی اثر اور بہادر شخصیت کے حامل تھے. غزوہ احد میں کمان ان کے ہاتھ ہی میں تھی کافروں کی. غزوہ خندق میں بھی کافروں کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے. یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہوئے. ان کی پیدائش واقعہ فیل سے 10 سال پہلے ہوئی اور 88 سال کی عمر میں سن 31 ہجری میں ابو سفیان کا وصال ہوا مدینہ طیبہ میں. ان کی جنازے کی نماز حضرت عثمان ابن عفان نے پڑھائی. یہ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں. ان کی بہن صفیہ ہیں جو حضرت میمونہ بنت حارث ام المؤمنین کی پھوپھی ہیں. ان سے روایت کی ہے عبداللہ ابن عباس نے اور ان کے صاحبزادے حضرت معاویہ نے. سفیان ابن حرب نام کا صحابہ میں ان کے علاوہ
کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جب غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تو حضرت ابو سفیان کو بھی تعریف قلب کے لیے مال خیر دیا۔ اس بعد یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک رہے۔ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت امیر معاویہ، اور امیر معاویہ کا ناخلف بیٹا یزید پلید ہے۔ اسی نسب سے جو خلفاء ہوئے انہیں بنو امیہ کہا جاتا ہے، اموی خلیفہ، اس لیے کہ ابو سفیان ان کے دادا کا نام تھا امیہ، ان کا نام تھا صخر، ان کے صخر کے والد کا نام تھا حرب، اور حرب کے والد کا نام تھا امیہ۔ اچھا، لگے ہاتھوں میں ان چند اسماء کا اور ذکر کرتا ہوں جو اسماء کے اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے ہرقل، اور اسی کو ہرقل بھی پڑھنے کی ایک روایت ہے۔ ہرقل شام کا بادشاہ ہے، اس کی حکومت 31 سال بعد رہی۔ اسی کے دور حکومت میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ نام ہرقل ہے، لقب قیصر ہے۔ شام کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، اور ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی، اور ترک کے بادشاہ کا لقب خاقان، قبطیوں کے بادشاہ کا لقب فرعون، مصر کے بادشاہ کا لقب عزیر، قبیلہ حمیر کے بادشاہ کا لقب تبع، ہند کے بادشاہ کا لقب دہنی، چین کے بادشاہ کا لقب فغفور، یونان کے بادشاہ کا لقب بطلمیوس، یہود کے بادشاہ کا لقب قبطون۔ یہ ہرقل جب پیدا ہوا تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ پیٹ چیر کر ہرقل کو اس کی ماں کے پیٹ سے نکالا گیا۔ تو بعد میں بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میں شرمگاہ سے پیدا نہیں ہوا ہوں، خر دماغ تھا۔ اچھا، ایک نام آئے گا دحیہ کلبی۔ یہ دحیہ کلبی اکابر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، قدیم الاسلام ہیں، اور بڑے حسین و جمیل تھے۔ مروی ہے کہ آج جب مصر میں پہنچے تو مصر کی عورتیں آپ کی زیارت کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑیں۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت تک یہ زندہ رہے۔ اچھا،
اس حدیث میں کچھ جگہوں کے نام آئے ہیں، میں ان کچھ جگہوں کے نام بھی ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے شام، یہ سام ابن نوح کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے شام۔ اس میں 10,000 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان شام میں پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی 2 مرتبہ ملک شام پہنچے۔ 2 مرتبہ تو اعلان نبوت سے پہلے